قاضی فائصہ کی طرف سے ایک اور لندن پلان کے تحت فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لندن پلان کی روح کے عین مطابق یہ فیصلہ ہے۔ قاضی فائصہ صاحب کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ملک شہزاد کی طرف سے ٹربیونل کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے 8 ججز کے نام دیے گئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ شہزاد ملک کی جانب سے بھی الیکشن ٹربیونل اس طرح سے تشکیل دیے گئے تھے کہ ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ٹربیونل تشکیل دیے جائیں، الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا تو اس پر شاہد کریم کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ان کے سامنے کہ اس کی سماعت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ فلاں تاریخ تک اگر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں کرتا تو یہ ججوں کے ٹربیونل فائنل ہو جائیں گے، تشکیل پا جائیں گے، اور اس کے مطابق پھر ججوں کے ٹربیونل تشکیل پا گئے۔ دوڑے الیکشن کمیشن جناب قاضی فائصہ صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ عید کے بعد قاضی فائصہ صاحب نے 5 رکنی بینچ بنا دیا، خود اس کی سربراہی کی، اور اپنے ساتھ ہم خیال ججوں کو بٹھا لیا گیا۔ یہ سارا کچھ عدالتی رپورٹرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ان میں جمال خان، مندو خیل، امین الدین خان، عقیل عباسی جو سب سے نئے جج ہیں، اور نعیم افغان، یہ سارے جج قاضی فائصہ صاحب نے اپنے ساتھ بٹھائے۔ قاضی فائصہ صاحب کو یہ تھا کہ میں بات کروں گا تو سارے میری تائید کریں گے، لیکن وہاں پہ مندو خیل کی طرف سے سوال اٹھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیل عباسی جن کو جونیئر جج کہا جا رہا ہے۔ جونیئر جج وہ سپریم کورٹ میں ہے، جبکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے۔ ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے کئی سوالات کیے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ نے اگلی بات تو جب کرنی ہے تب کرنی ہے، پہلے تو الیکشن ٹربیونل کو معطل کیا جائے۔ تو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے الیکشن ٹربیونلز کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے فارم 45 اور فارم 47 سننے والا ٹربیونل وہ بھی گھر گیا۔ ملتان میں جو کیس سن رہے تھے، جنہوں نے کل ہی جرمانہ کیا تھا، ان لوگوں کو جو 3 سیٹیں وہاں سے جیت چکے تھے لیکن انہوں نے فارم 45 جمع نہیں کروائے تھے، ان کا کیس بھی افضل مروت کے کہنے کے مطابق بڑھ گیا۔ بہرحال قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے حکم نامہ جاری کرنے سے پہلے وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے کہا گیا، نیاز اللہ نیازی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، قاضی فائصہ صاحب آپ بینچ کی صدارت نہ کریں، آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ سلیمان اکرم راجہ کے وکیل وہ شاہد حامد خان تھے، ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ ضرور بیٹھیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسی طرح سے بات کر چکے ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو مجھ پر اعتماد ہے تو آج پھر آپ بد اعتمادی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ کا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اور الیکشن کمیشن کا، آپ اس میں پرائیویٹ پارٹی بن کے آ گئے۔ آپ کس طرح سے ساتھ قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں تو کیس سنوں گا، اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے یہ کیس سنا۔ یہ 8 ٹربیونل قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے معطل کر دیے گئے، وہ کام جاری نہیں رکھیں گے۔ اگلے قاضی فائصہ صاحب فیصلہ کریں گے تو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی معطل کیا جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسے جو ان دنوں شہزاد ملک سے ان کا فیصلہ بھی معطل کیا جاتا ہے۔ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل اس لیے کیا گیا کہ تاکہ لوگوں کو توازن نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائصہ صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جیسا کہ قاضی فائصہ صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ مشاورت ضروری ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے درمیان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان ان دنوں کون تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ؟ ان دنوں شہزاد ملک تھے، لیکن قاضی فائصہ صاحب جن دنوں اس کیس کی سماعت کر رہے تھے انہی دنوں ان کو تعینات کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو قاضی فائصہ صاحب کو ایک ایک چیز کا علم تھا کہ جب یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، اس وقت شہزاد ملک وہاں پہ جج کے طور پر نہیں ہوں گے، وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ قاضی فائصہ کی طرف سے آج بھی یہی حکم نامہ جاری کیا گیا کہ با مقصد مشاورت کریں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ۔ قاضی فائصہ صاحب نے ان کو تعینات کیا ہے 2 ججوں کی سینیارٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ اس پر بھی الگ سے ویلا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم پہلے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں۔ 2 ججوں کو کیوں بائی پاس کیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا،
بلکہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ بھی بات ہوئی، اگر ان کو چیف جسٹس اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ ان کا کنڈکٹ درست نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، تو پھر جج رہنے کے کس طرح سے وہ قابل ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ ابھی تو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیرم صاحبہ بامقصد مشاورت کریں چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ، اور جو مشاورت ہوگی وہ سب کو قاضی فائصہ صاحب کے اسی فیصلے کی طرح معلوم ہے، جو فیصلہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے لندن پلان کے عین مطابق دیا گیا ہے۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ اجازت دیجیے قاضی فائصہ صاحب کے تحریک انصاف کے حوالے سے دیگر فیصلوں پر بھی نظر رکھیے۔ اللہ حافظ۔